جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ٹوٹتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے المدد یا اللہ المدد یا المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ یا اللہ اپنے کرم کی سائے میں رکھنا اپنے کرم کے سائے میں رکھنا اپنے کرم کی سائے میں رکھنا تابابد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ تو گردوں کو سنبھالنے والا سب کی مشکل ٹالنے والا سب کی مشکل ٹالنے والا سب کی مشکل ٹالنے والا دو عالم میں دونوں جہاں میں تو ہے سب کو پالنے والا تو ہے سب کو پالنے والا تو ہے سب کو پالنے والا تیری رحمت تیرے کرم کی تیری رحمت تیرے کرم کی تیری رحمت تیرے کرم کی نہیں ہے حد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ دونوں جہاں میں میرے اللہ دونوں جہاں میں راج ہے تیرا عالم سب محتاج ہے تیرا عالم سب محتاج ہے تیرا عالم سب محتاج ہے تیرا جو مشکل میں تجھ کو پکارے کام بچانا لاج ہے تیرا کام بچانا لاج ہے تیرا کام بچانا لاج ہے تیرا دنیا کرے پر تو نہ کرنا دنیا کرے پر تو نہ کرنا دنیا کرے پر تو نہ کرنا مجھ کو رضیا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ مجھ کو نہیں دنیا سے مطلب میں تیرا بندہ تو میرا رب میں تیرا بندہ تو میرا رب میں تیرا بندہ تو میرا رب تیرے حبیب کا واسطہ مولا درد زمان کے مٹ جائے سب درد زمان کے مٹ جائے سب درد زمان کے مٹ جائے سب میرے لب پہ صرف رہے میرے لب پر صرف رہے میرے لب پر صرف رہے بس تیرا ہی درد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دی جاتا ہے دینے والا بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بن جاتی ہے المدد یا اللہ المدد یا
اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ اے بے نیاز مالک مالک ہے نام تیرا 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 تجھ کو ہے لال تجھ پر میں ہوں غلام تیرا المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد ہاں تو نواز دیتے آئے تو نواز دے زمانہ تو نواز دے آئے تو نواز دے زمانہ تو قریبی جو ڈھیرا تو غرب کا کیا ٹھکانہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ دھرتی کی صبح میں میں ایمی خان آپ کے لیے روزانہ ایک صبح سجانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوششیں تبھی رنگ لاتی ہیں جب یہ آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہو، یہ ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہو جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ ہجوم تو بہت ہے، لوگ بھی بہت ہیں، شناخت بھی بہت ہے، رنگ و نسل بھی بہت ہے، لیکن جب جہاں جہاں اس ہجوم سے ہمیں فائدہ ملتا ہے تب وہ وقت، وہ جگہ، وہ لمحہ ہمارے کام کا ہوتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ایک ایسا دن جسے عید کی طرح منایا جاتا ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک ہفتے میں ہمیں ایک وہ دن ملتا ہے، اس پورے ویک میں ہمیں وہ دن ملتا ہے مسلمانوں کو جس کو وہ سجاتے ہیں۔ اور خاص کچھ گھروں میں تو جہاں سے ہم براٹ اپ ہو رہے ہیں، ہمارے کلچر میں ایک اتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جمعہ ہے، مطلب یہ اسپارک آتا ہے جمعے کو، کوئی ڈیٹیل صفائیاں ہوتی ہیں، نہانے دھونے سے لے کر جو مردوں کا ایک مسجد جانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ گو کہ جاب کے معاملوں میں کچھ اس طرح سے لوگ الجھ گئے ہیں، نوکریوں کے معاملوں میں، کہ وہ والا سسٹم نہیں ہو پاتا جو ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی جہاں تک جس کا بھی جو بھی اختیار ہوتا ہے وہ اس دن کو منانے کے لیے بہت بہت خوبصورتی سے انتظام شروع کرتا ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ یہ آج یعنی ایک بینگ اے مسلم، آج کا دن ہم بڑے محبت اور خلوص سے اس کا احترام کرتے ہوئے، اور بڑا ہی حسین، اور جب آپ سن رہے ہوتے ہیں آوازیں ہر طرف سے خطبے کی اور بھاگ دوڑ ہوتی ہے جماعت کو اٹینڈ کرنے کی مردوں کی، تو وہ ایک بہت ہی حسین سا منظر لگ رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک جو آپ پازیٹیو کرنا چاہیں بینگ اے مسلم، وہ آپ کے لیے آپ نے سوچا اور یوں سمجھا آپ کے دامن میں اس کا ثواب، اس کا فائدہ آنا شروع ہو گیا، آپ کی جھولی میں وہ ثواب گرنا شروع ہو گیا۔ مسکراہٹ، اچھے الفاظ، ہمبل ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، پیسے سے کسی کی مدد کر دینا جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہاں اپنی مدد دے دینا، یہ تمام وہ معاملے ہیں جنہیں آپ صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ صرف ایک پرٹیکولر ایک ایسی چیز کا نام نہیں ہوتا جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تو شاید یہ صدقہ ہو گیا۔ صدقہ کہتے ہیں ایک مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے، آپ نے ایک اچھی نظر کسی پہ ڈالی، ایک نرمی کی نظر ڈالی، وہ بھی۔ اور ہمارا تو ایک دوسرے کے ساتھ جو سلسلہ ہے، ایک مسلم کا دوسرے مسلم کے ساتھ ایک سلسلہ جو ہے، یہ بھی ایک آپ جس چیز کو اچھی نیت سے، جس چیز کو اچھے انداز سے آپ بیان کریں گے، یہ صدقہ ہے۔ گفتگو میں نرمی رکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اور ایک بہت پیاری چیز میں نے دیکھی اور سیکھی، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے نہیں تو ہم سلام کیوں کریں، ہم ان پہ سلامتی کیوں بھیجیں، جبکہ ایک مسلم کا اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ وہ دوسرا جو شخص ہے وہ مسلمان ہے اور آپ اس پہ سلام بھیج رہے ہیں اور آپ اسے سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام عمل ہے جو صدقہ ہے۔ کس طریقے سے اس صدقے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس صدقے کو اپنے لیے امپورٹنٹ بنا دینا چاہیے۔ جو چیزیں ہم بہت ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، جاننے والوں کے ساتھ کر لیا تو کر لیا، یا کبھی مصیبت ہوئی تو کر لیا تو کر لیا، عام زندگی میں ایک عام عادت کے طور پہ اس صدقے کو ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، یہ آج بات کریں گے۔ اور اس کے لیے آج میرے پاس اس گلدستے میں، اس صبح کے جو ایک بکے جو ہم سجاتے ہیں اس میں آج میرے پاس جو مہمان ہے، بہت ہی پیاری، بہت ہی ہمبل۔ میرے سارے مہمان بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن کچھ مہمانوں سے آپ کا دل ملتا ہے، آپ وہ بات کر گزرتے ہیں کہ بس آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو آج وہ بات کریں گی اور ہم سنیں گے، اپنے تجربوں سے ہمیں آگاہ کریں گی
کیا ہی ان کا تعارف کراؤں, آپ سب ان کے تعارف سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اسلامی اسکالر ہیں اور بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آتی ہیں اور اپنا وقت دیتی ہیں. ثروت عسکری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ثروت آپا, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بالکل میں خیریت سے ہوں, اور آپ سب بھی یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی طریقے سے موجود ہیں, اور اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ, الہی آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینور ہیں, اسپیکر پرسن ہیں, اور آج ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے, اور بتائیں گی کہ صدقے کی کیا حیثیت ہے. آمنہ ریان ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں آمنہ؟ بڑی مسکراتی ہوئی, جب میری آپ پہ نظر پڑی تو وہی ایک جو بات ہو رہی ہے کہ صدقہ, آپ نے سب سے پہلے اسمائل پاس کی, یہ سب سے پہلے. آپا یہاں میں آپ سے بات شروع کروں گی. صدقہ ایک جب ذہن میں آتا ہے نا صدقے کی بات, تو سب سے پہلے یہ آتا ہے پیسے دے دو, گوشت دے دو اور وار دو. صرف یہ صدقہ ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں بلاؤں کو ٹال رہا ہوتا ہے, مصیبتوں سے نکال رہا ہوتا ہے, تو ایک پرٹیکولر سچویشن پہ آ کے صدقہ یاد آتا ہے. یہ صدقہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کچھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. صدقہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور ہم کو بحیثیت مسلمان صدقے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اچھا, میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں تھے, بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت تھے, محسن کائنات تھے. لہٰذا ہم کو اپنی نیکیوں کا دامن پھیلاتے ہوئے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بلکہ جو افراد دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں ان کو بھی اپنی نیکیوں میں شامل حال رکھنا چاہیے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں صدقے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب نظر آتا ہے, اور آپ کی بات بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ ہم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم اگر بات بھی کریں تو دوسرے کو اس سے کوئی نہ کوئی فیض حاصل ہو. اچھا, جب ہم دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو در حقیقت وہی صدقہ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ نے کسی کو ایک مسکراہٹ سے نواز دیا, کسی کے لیے بہترین اخلاق دکھا دیے, کسی کی روپیے پیسے سے مدد کر دی, جس کو جس طرح کی کسی کو علم کی اگر ضرورت ہوئی صاحب علم نے اپنا علم پہنچا دیا. تو صدقے کے بہت وسیع معنی اور مفاہیم ہیں. روایت کی بتاتی ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ جب کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پر آیا کرتا تھا تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت سائل کے ہاتھوں پر کچھ دیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس صدقے کو چوم لیا کرتے تھے. تو کسی نے سبب پوچھا, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ صدقہ میرے ہاتھ سے نکل کر ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نوازا یا ہم نے اس کو دیکھا, لیکن نہیں, یہ ہم نے اس کو نہیں دیا, ہم نے ڈائریکٹ پروردگار عالم کے پاس پہنچایا ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ غریب افراد میرا کنبہ ہیں. اللہ اکبر. اگر تم کسی کو بے لباس دیکھو تو تم اسے لباس پہنا دو, اگر تم کسی کو بھوکے دیکھو تو اسے روٹی کھلا دو. تو در حقیقت بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اور آپ صدقے کے ضمن میں شامل کر سکتے ہیں. بالکل بہترین بات کی آپا آپ نے. اچھا, جیسے آپ نے بات کی آمنہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں نے بات ہی یہ ہمیں ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے, بیمار پڑ رہے ہو صدقہ دے دو, جاب اچھی ہو گئی ہے صدقہ دے دو. عام روٹین میں جو ہماری عادات ہونی چاہیے, صدقہ بیسکلی ایک اچھا الفاظ بھی ہے, جیسے آپا نے کہا, جیسے میں نے پروگرام کی بگننگ میں کہا, دعا دینا بھی صدقہ ہے. دعا دینا بھی سکتے ہیں. اور اس سے کیا یہ ٹاپک میں تو کہوں گی بہت اچھا آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے. ہمارے جو بچے ہیں نا, نیو جنریشن, مجھے ایسا لگتا ہے ان میں یہ مطلب انہیں اتنی نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو بس ایک کتنے آج دیکھیں نا آج کل لائف جو ہے بالکل بھاگو دوڑو, مطلب ایک سے بڑھ کر آگے ایک. چاہے ان کی پڑھائی بھی آپ دیکھ لیں نا, تو اگر ہم بالکل وہ بات ابھی ہم نارملی کریں نا کہ بھائی ٹھیک ہے, جیسے کہ بالکل آپ نے جیسے بتایا, تو بچے کیا ان کو ذہن میں کیا بات ڈال دی گئی ہے, ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہاں ہم مشکل وقت ہے نا اس میں صدقہ دیں اور ہم بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. اور سم ٹائمس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, میں آپ میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, آج کل جو میں نے بچوں کو دیکھا ہے, ہم نے ایسا کیا تھا, ہم نے کسی کو صدقہ دیا, نہیں آسانی نہیں ہوئی یا کچھ ایسا ہوا, اور ان کا پھر اس چیز سے دل برا ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہی ہوں, مطلب میں نے یہ بچوں میں اکثر بچوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. اس وجہ سے کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کو علم کی کمی ہے, ٹھیک ہے نا, اس چیز کی کمی ہے.
बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं वो कि हर चीज़ में सदका दो, मतलब कि कोई भी हम चाहे काम कर रहे हों, दिन की एक शुरुआत हो, ठीक है ना, उसमें सदका निकालो, कोई मुश्किल हो, बीमार हो, उसमें सदका दो, हर चीज़ में। और इस चीज़ में हमारा सबसे पहले क्या बात है कि हमारा दिल मुतमईन होना चाहिए कि अल्लाह बिल्कुल। ताला ने एक चीज़ कह दी है, बता दी है, हमारे नबी ने एक फरमान है, वो चीज़ लॉक हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे कॉल आ गई है, मैं बिल्कुल आमना आपकी बात बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो तमाम दोनों मेहमानों को सलाम हो और खुसूसी तौर पर सरवत आपा को बहुत सलाम हो। इनको हमेशा हम सुनते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से हमें बताती हैं चीज़ों का। एमी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो है ना, मेरी नज़र में सबका पैसों का ही सिर्फ नहीं होता, सबका मुस्कुराना भी होता है अपने किसी के लिए, किसी के हाल अहवाल पूछना भी सकता है और किसी खैरियत दरियाफ्त होना भी सकता है। मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं रियलाइज करता हूँ कि अपने रवैयों की दुरुस्ती हमें बहुत जरूरी है ताकि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरी बात यह कि अगर और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ तो सदका खैरात का एक फरावानी है और मैं समझता हूँ कहीं हम अजाब से, कितने बड़े बड़े तूफान भी आते आते टल गए, कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें टल गई हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े पैमाने पे लोग सदका फितरा खैरात करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल सरवत आपा से स्पेशली ये है, सरवत आपा ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लूट-पुट जाते हैं ना, जो लूट गई, कुछ उनकी चोरी डकैती हो गई तो कहते हैं जी सदका चला गया। तो मेरी नजर में तो ये सदका है नहीं। सदका तो उस वक्त होता है जब आपके पास अल्लाह ने माल दिया हुआ है, उस माल से आप लोगों को खर्च करें और उससे लोगों की हेल्प करें। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल लेंगे। और यहाँ पे एक बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। या आप भी कॉल करें और पूछें कि आपकी नज़र में सदका क्या है, क्या वाकई आप सही एजुकेट हैं, सही जगह पे सही वक्त में सही चीज़ के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं, या सिर्फ खिलाना पिलाना, बिरयानियाँ, देगें और ये और वो सदका है। आज हमारे साथ हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं जो हमें आगाह करेंगे, बताएंगे, रोशनी डालेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए, स्टे विद अस। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी